المعز جل جلالہ المذل جل جلالہ، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا۔ المعز وہ ہے جس نے اپنی حفاظت کے ذریعے اپنے دوستوں کو اعزاز دیا اور ان کو جنت میں بھی اعزاز کے ساتھ لے جائے گا۔ المذل وہ ہے جس نے دشمنوں کو اپنی معرفت پہچان سے محروم رکھا اور مخالفت میں ڈال کر ذلیل کر دیا اور انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ عزت کا معیار کیا؟ قرآن سے پوچھیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت تقوی کی ہے، گناہوں سے بچنے کی ہے۔ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، اللہ عزت ہی عزت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار بنایا ہی اس کے لیے ہے جو میری بات کو سنے اور مانے، یعنی نبی کی بات کو سنے اور مانے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذلت اور چھوٹا پن بنایا ہی اس کے لیے ہے جو میری بات کو نہ مانے، عمل نہ کرے، یعنی جو سنت کے خلاف چلے گا، چھوٹا پن اور ذلت اسی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ تو عزت ہے دین پر چلنے میں، اتباع سنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں عزت ہے، ادھر ادھر کے طریقوں میں عزت نہیں ہے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیسے پتہ لگے اللہ راضی ہیں کہ نہیں؟ سادہ سی بات، آپ کی زندگی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ سے راضی ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو اس کو اپنے محبوب کے طریقے پہ چلا دے۔ اور زندگی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف ہے، ہمارے گھروں میں سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، ہم سنت کے سے دور زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ عزتوں کا معیار پیسہ نہیں، وہ تو قارون کو بھی دے دیتا ہے پیسہ، عزت تو قارون کو نہیں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام حبشی، فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا، یہ ان کو عزت کیوں ملی؟ پیسے کی وجہ سے؟ یہ ملی تقوی کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ ہمیں اسلام میں شرمندگی محسوس ہوتی۔ ایک نوجوان آیا، بیت ہوا، پھر آہستہ آہستہ آتا رہا، مراقبے کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، اس کے اندر کوئی خیر کی جو اندر اللہ نے رکھی ہے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوئی، زندگی بدل رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا حضرت میری شادی ہونے والی ہے، تو میرا دل کر رہا ہے میں سنت کے مطابق شادی کروں، ذرا بتا دیجئے سنت کے مطابق شادی کیسے ہوتی ہے؟ بتا دیا بھائی، منگنی کرو جس میں بے پردگی نہ ہو، منگنی سے لے کے شادی تک کوئی عید بقرعید کوئی رسم کچھ نہیں، جب شادی کرنی ہو تو بس مسجد میں نکاح ہو جائے، رخصتی اور ولیمہ اور حق مہر دے دو فوراً، بس اور کچھ نہیں، نہ کوئی مہندی، نہ مکلاوا، نہ کوئی مایوں، نہ کوئی اور مشکل، نہ مکس گیدرنگ، کچھ بھی نہیں، بس یہ سادہ سا ہے۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا حضرت اگر میں نے یہ کر لیا میری ناک کٹ جائے گی۔ آج کا نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری تو ناک کٹ جائے گی۔ یہ ہے ذلیل کر دینے والی نا بات، یہ بندے کو ذلت دے رہی ہے، ذلت والی بات ہے، عزت والی بات نہیں اللہ کے نزدیک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب بھی ہم عزت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں آگے ذلیل کرے۔ آج امت کیوں ذلیل ہو رہی ہے؟ کہ اسلام کے علاوہ میں یہ عزت تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔